یہ نمونہ حضور نے دیا۔ دو صرف واقعات دہرا کرنا، اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، بے شک ہم پہلے کی شادی شدہ ہے یا بچوں بچی کی ہو رہی ہے یا آنے والے، سب کو یہ تذکیر اور یاد دہانی ہونی چاہیے کہ جن کے تم نام لیوا، جن کا نام لیتے ہوئے نا ہونٹ ملتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہم اپنے ہونٹ چوم لیتے ہیں۔ اور کیسے اللہ کے نیک بندے نے کہا تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے، کروڑوں جہان بھی ہوتے تو حضور ہم تیرے نام پر وار دیتے، تیرے جیسا نبی رسول کسی کو ملا۔ تو صرف آپ کی زندگی کے دو واقعے جس سے یہ محفل برکت ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان اکٹھے ہوں اور اس محفل میں نہ اللہ کی یاد ہو نہ اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان مسلمانوں کے لیے افسوس کا باعث ہوگی، پچھتائیں گے کہ یار تھوڑا سا کام تھا، اللہ کا نام لے لیتے، رسول علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے۔ تو مدینہ شریف کا انصار کا ایک قبیلہ حاضر ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس ایک اونٹ ہے طاقتور ہے، ہم اس سے ہی نہ رہٹ جو تھے چلاتے تھے کنواں، اور باہر سے بھی چشموں سے پانی لا کر گھروں میں سپلائی کرتے، یہی ہماری روزی تھی۔ وہ وحشی ہو گیا، قریب نہیں آنے دیتا، کام کرنے سے انکاری ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، باغ کے اندر تھا، بند کیا ہوا تھا، انہوں نے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بھی وہ تو وحشی ہے، آپ اس کی طرف جا رہے، آپ نے فرمایا تم چھوڑو اس بات کو۔ جب اللہ کے پاک رسول علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو تھا نا اس نے آپ کو دیکھا تو اس طرح سر جھکا کر زمین کی طرف سر کر کے نا آیا، آپ نے بغل میں لے لیا، پیار دیا اور اس کے ناک میں نکیل ڈالی اور سجدہ اس نے آپ کو کیا، حوالے کر دیا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں ان کے لیے لگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جو جانور بھی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سوائے چند بدقسمت جنوں کے اور بد نصیب انسانوں کے باقی ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو لوگوں نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول اس جانور نے آپ کو سجدہ کیا، ہم بھی کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا تو بیٹی سن رہی ہے، حضور نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ خاندوں کو سجدہ کرو۔ ایک طرف تو ان پر یہ حق عائد کیا اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں جب میرے اور آپ کے آقا اور مولا یہ دنیا چھوڑ رہے تھے، آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، جس نے زیارت کرنی ہے حاجت، سارا عرب منڈ کر آ گیا، مرد عورتیں بچے سب عرفات میں پہنچ گئے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، سب دیدار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی، میں رخصت ہو رہا ہوں، اسی لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، بیٹا بھی پڑھا، بیٹی بھی پڑھی ہے، اس خطبے میں جن موضوعات کو آپ نے ڈسکس کیا کہ یہ اہم باتیں، اس میں یہ بات دہرائی فاتقوا اللہ فی النساء، بچے کو بھی لاج رکھنی چاہیے، بیٹی کو بھی، کہ اللہ کے پاک رسول آخری ہدایت کیا کر کے گئے، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، جب تم قبول کہتے ہو تو کسی عالم کے ہاتھ سے نہیں لے رہے ہوتے، تم اللہ کے ہاتھ سے امانت لے رہے ہوتے، اللہ اپنی امانت دے رہا ہوتا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّه، اور یہی عورت جو تیرے لیے حرام تھی اب حلال ہو رہی ہے، تو شریف زادہ ہو کر میری وصیت کو یاد رکھنا، دوران میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو اور بیٹی کو ایسے ہی زوجین بنا دے کہ ان کی زندگیاں واقعی اللہ کے رسول کے امتی اور حضور کی اولاد کی حیثیت سے گزریں، یہاں بھی خوشیاں دیکھیں، آخرت میں بھی ہوں، اور دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس رشتہ کو مبارک کرے، زیادہ محبت اور الفت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بیٹا محمد عرفان جاوید، میں نے آپ کا نکاح محمد ارکماسی صاحب مرحوم کی بیٹی صبا نورین کے ساتھ 2000 روپیہ حق مہر معجل جو ادا کر دیا گیا مقرر کر کے گواہوں کی موجودگی میں کر دیا۔ آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ ذرا بلند آواز قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ دعا مبارک کرے اللہ پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔
اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ہب لہما من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ نسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ لو نا بیٹا شاہ بھائی، بالکل تسلی نا یہاں کرتے جاؤ شاہ بھائی، نہیں مبارک کرے اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ محمد ارشد صاحب آؤ نا، بسم اللہ۔